بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد پنجاب اسمبلی ڈیزالو کرنے کی ایڈوائس پر دستخط کر دی ہے۔ یہ اس لحاظ سے بہت بڑا واقعہ کہا جا سکتا ہے کہ عام تاثر یہ تھا کہ چودھری پرویز الہی عمران خان صاحب کے سامنے ڈٹ جائیں گے، اعتماد کا ووٹ لینے کے باوجود وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کریں گے، لیکن لگتا ہے ایسا ہے اب تو وہ چودھری پرویز الہی عمران خان کو قائد اعظم کے بعد سب سے بڑا لیڈر مانتے ہیں، اور ان کے خیال میں یہ ہے کہ آج کے دور میں عمران خان سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے، تو انہوں نے اب اپنے آپ کو عمران خان کی قیادت میں اکٹھا کر دیا ہے، ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے نواز رضا کے ساتھ، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ گورنر پنجاب نے ڈی نوٹیفائی کیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کو، لاہور ہائی کورٹ نے اسے معطل کر دیا اس حکم کو، اور پھر 11 تاریخ لگی تھی۔ 11 تاریخ کو ایک جج صاحب نے کہا کہ 24 گھنٹے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے میں، پھر اس کے بعد ہم کو فیصلہ دے دیں گے۔ تو پھر افراتفری میں بندے اکٹھے کیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 185 ارکان انہوں نے اکٹھے کر لیے تھے، لیکن پھر بھی ایک آدھ آدمی کم تھا۔ لیکن ایک آدمی جو عمار صاحب ہیں، جو ہمارے چکوال کے ایم پی اے، وہ لیٹ پہنچے، دروازے بند ہو چکے تھے، سنا ہے کہ انہوں نے دروازے توڑ پھوڑ کر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس طرح 186 ووٹ انہوں نے لے لیے۔ پر ہمیں اس میں اب کوئی نہیں ہے، جب گورنر صاحب خود تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، اور پھر انہوں نے ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو حکم جاری کیا تھا وہ بھی واپس لے لیا عدالت میں، تو عدالت نے ڈسپوز آف کر دی۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان اپنی ضد پہ قائم ہے، اور انہوں نے دونوں صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے مراحل تقریباً طے کر لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ملے، اور انہوں نے 1.5 سطر کی ایک ایڈوائس لکھی کہ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب صوبائی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی ایڈوائس بھیجوا رہا ہوں۔ گورنر پنجاب کے نام یہ ایڈوائس ہے۔ 48 آورز ایک آئینی مسئلہ ہے کہ 48 آورز تک اگر گورنر صاحب کوئی کارروائی نہ کریں تو آٹومیٹیکلی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ پھر عمران خان صاحب ٹوکا لے کر، اب تلوار بھی نہیں پر ٹوکا لے کر کے پی کے اسمبلی کو کاٹ باٹ کر ختم کر دیں گے۔ ان 2 صوبوں میں وہ اسمبلیاں تلوا دیں گے، اس کے بعد ان کا نیا گیم شروع ہوگا۔ عمران خان کے کسی آدمی کو، کسی ادارے کے آدمی نے کہا نا کہ ان کے کہ بھی ہم نے عمران خان کو ریڈ لائن کھینچ دی ہے، تو پھر اس کا جواب عمران خان نے یہ دیا کہ ریڈ لائن کو میں بٹا کے دکھاؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ریاستی اداروں سے لڑائی عمران خان کی جاری ہے۔ پہلے وہ پیچھے باجوہ صاحب کے خلاف لگے رہتے تھے، اب آپ کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی وہ اسی طرح کا طرز عمل اختیار کریں گے، چونکہ اقتدار سے محروم ہونے کے بعد اب وہ زور تو پورا لگا رہے ہیں کہ میں ایک بار پھر دوبارہ برس اقتدار آ جاؤں۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہوں گے، ممکن ہے 2-4 سیٹیں 5 سیٹیں زیادہ لے لے پی ٹی آئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اتنی نشستیں حاصل نہ کر سکیں۔ 1 on 1 مقابلہ ہوگا پنجاب میں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے،
اور یہی صورتحال KPK میں بھی ہوگی. اب اپوزیشن جو دونوں صوبوں میں ہے وہ دونوں صوبوں کی برسر اقتدار جماعت جو PTI ہے ان کا مقابلہ اتحاد کر کے کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ PTI کا ایک رکن الیکشن لڑ رہا اور مسلم لیگ نون اور کیا اس سے پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں آپس میں مقابلہ کر رہی ہوں. مقابلہ وان آن وان نہیں ہوگا. تو پہلا بھی الیکشن لڑا گیا ہے تو اس میں تو بے دلی سے الیکشن لڑا صوبائی اسمبلیوں کا مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے بھی. لیکن اب مریم نواز واپس آ رہی ہیں. مریم نواز کا اب ذمہ داری ہے کہ اگر میاں نواز شریف واپس نہیں آتے تو اس دوران انہیں ان کا خلا پورا کرنا ہے. اور انہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ تو بنا دیا گیا پارٹی کا اور چیف آرگنائزر بھی بنا دیا گیا ہے. آپ آتے ہی ان کے اب طوفانی دورہ شروع ہو جائے گا. اور اب میرا خیال ہے حمزہ شہباز کو بھی پاکستان آنا پڑے گا کیونکہ اب نگران وزیر اعلیٰ کا انتخاب پر دونوں کے درمیان مشاورت ہونی ہے. یقیناً مشاورت کامیاب نہیں ہوگی. PTI جس کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتی ہوگی نگران اس کو مسلم لیگ نہیں مانے گی اور جس کو مسلم لیگ بنانا چاہے گی وہ PTI نہیں مانے گی. بالآخر یہ فیصلہ الیکشن کمیشن میں ہوگا جس ادارے کے بارے میں عمران خان کا کہنا یہ ہے یہ ہمارے مخالفوں کا ہے, مخالفوں کا ادارہ ہے, ہمارے خلاف یہاں پر سارے فیصلے ہوتے ہیں. چلیں نگران وزیر اعلیٰ تو ہمیشہ نگران وزیر اعلیٰ تو بنے گا الیکشن کمیشن کی مرضی سے. لیکن اس کے بعد جو چودھری پرویز الہی صاحب نے جو فنڈز جاری کیے ہوئے ہیں یہ سب اب فریز ہو جائیں گے. جہاں جہاں کام لگے ہوئے ہوں گے وہ سارے بند ہو جائیں گے اور پیسے کا حساب تب شروع ہو جائے گا. اب طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پنجاب حکومت نے اپنے آخری دنوں میں بے پناہ پیسہ ڈیولپمنٹ کے نام پر جاری کر دیے. تو ایک لحاظ سے اب سمجھا جائے کہ ایک نئی سیاست یہ شروع ہوگی. وہ جو چودھری پرویز الہی عمران خان صاحب کو بتاتے تھے کہ اس کے بعد ہماری بڑی تباہی بربادی ہوگی, لیکن چونکہ عمران خان صاحب کی ضد کے سامنے کسی کی نہیں چلتی, سب نے سرنڈر کر دیا. جو کہتے ہیں عمران خان نے قبول کرنا پڑا. اب یہ تو ایک دیکھیں نا, کل تک تو نواز شریف بھی لیڈر تھا چودھری پرویز الہی کا, چودھری شجاعت حسین بھی ان کو اپنا لیڈر مانتے تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 نمبر لیڈر ہیں, اصل لیڈر عمران خان ہے. اب انہوں نے اپنے عمران خان کے ساتھ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر لی ہوگی. کوئی مختلف جگہ پہ انہوں نے کہا ہوگا کہ یہاں ہمارے آدمی لڑنے چاہیے. اگر عمران خان نے کوئی مہربانی کی تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ PTI والے مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی 2 ہاتھ کر دیں, انہیں بھی وہ سیٹیں نہ دیں اور وہ کوشش کریں کہ ہم ایبسلیوٹلی میجارٹی حاصل کر لیں. یہ بات بڑی واضح ہے کہ 2018 کے الیکشن میں PTI ایبسلیوٹلی میجارٹی حاصل نہیں کر سکی. سنگل لارجسٹ پارٹی بھی نہیں بن سکی نا. اس نے مسلم لیگ نون سے ان کی کم نشستیں تھیں. لیکن اس وقت کی حکومت جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے عمران خان کی حکومت بننے دی اور پھر عمران خان نے ایسا تحفہ دیا پنجاب کے لوگوں کو کہ جو تباہی و بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا, جس کے سوائے اس کے پنجاب میں پچھلے 4 سال لوٹ مار اور دولت جو ہے وہ کمانے میں لگی رہی. اپائنٹمنٹس پیسے لے کے ہوتی رہی اور جہاں جہاں سے پیسہ جس طریقے سے نکل سکتا تھا وہ لینے کی کوشش کی گئی. اب وہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی چاہے تو جا چکے. چودھری پرویز الہی نے آ کر کچھ تھوڑا بہت حالات بہتر بنائے, لیکن چودھری پرویز الہی بھی 10 نشستوں کا وزیر اعلیٰ کتنی ریزسٹنس کر سکتا ہے عمران خان کے سامنے. اب یا تو ان کے راستے جدا ہو جاتے یا پھر یہ ہوتا کہ ان کے ساتھ مل کر وہ جیسا وہ چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں. عمران خان اب دباؤ ڈالیں گے دونوں اسمبلیاں توڑ کر وفاقی حکومت پر کہ قومی اسمبلی کے بھی انتخابات ہوں. اب اگر ان کی یہ دباؤ کو قبول کر لیا گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں. لیکن جہاں تک مجھے علم ہے کہ وفاقی حکومت کسی صورت میں بھی الیکشن نہیں کرائے گی جب تک کہ
جب تک کہ ملک کے معاشی حالات بہتر نہیں ہو جاتے اور کچھ ڈیلیور نہیں کر پاتے وہ الیکشن نہیں کرائیں گے بھی. اور ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے, یہ خدشہ موجود ہے سب کے ذہن میں کہ اگر معاشی ایمرجنسی لگ گئی یا ایمرجنسی کا نفاذ ہو گیا تو ملک میں 1 سال کے لیے انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں. اس لیے عمران خان تو پہلے اپنی خیر منائیں. انہوں نے ان کو ڈسکوالیفیکیشن کا کیس لگا ہوا ہے, ان کے وہ چیئرمین کا عہدہ اپنے ساتھ استعمال کرتے ہیں, اس کا نوٹس دیا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے. ابھی ان کی جان نہیں چھٹ رہی الیکشن کمیشن سے اور مختلف عدالتوں سے. ایک نتیجہ اخذ کر لینا چاہیے انہیں کہ آئندہ آنے والے مہینے 2 مہینے کے دوران عمران خان کا کس طرح گھونٹ پی لیا جاتا ہے, یہ سب کچھ آ جائے گا. تو ناظرین کرام, انتظار کریں. عمران خان کو اخلاقی طور پر وہ کامیابی ہوئی کہ وہ اسمبلی تلوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں, اور سرحد KPK کی اسمبلی کا تو ان کی جیب میں تھی. آپ دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. شکریہ.